قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس پیشکش کا عنوان ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود سے دوبارہ آغوش آمنہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ کے پاس تقریباً 2 سال رہے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ ان کو لے کر مکہ آئیں، لیکن ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیں، اس لیے کیونکہ جو برکات دیکھی تھیں اور جتنا پیارا رویہ تھا اس چھوٹے پیارے بچے کا، اس سے بہت متاثر تھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں شہر مکہ میں کچھ وبا کا اثر بھی تھا، کچھ بیماریاں وغیرہ کی وبائی بیماریاں آ گئی تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ محترمہ آمنہ صاحبہ، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، آپ اگر اس بچے کو اور 1-2 سال میرے پاس رہنے دیں اور ذرا کچھ مضبوط ہو جائے گا، اس کے دست و بازو کچھ طاقتور ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے آج کل مکے میں کچھ وبا کے اثرات بھی تو ہیں۔ تو بادل ناخواستہ حضرت آمنہ نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور لے کر پھر خوشی خوشی اپنے قبیلے میں چلی گئیں۔ بنو سعد اس قبیلے میں ان کو لے کے چلی گئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہنے لگے۔ آپ جب 4 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر کے تھے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے تھے، لیکن 200-300 سال کے بعد ان کے دین کو بگاڑ دیا گیا اور ان کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت ہونے لگی۔ لیکن بہت سے اچھے اثرات تھے ان کے اندر، نیکی تھی، پرہیزگاری تھی، خدا کا خوف تھا، لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ تھا، بڑی خوبیاں تھیں عیسائیوں کے اندر۔ چنانچہ عیسائیوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر رکا۔ یہ حبشہ کے ایتھوپیا کے رہنے والے عیسائی تھے۔ تو انہوں نے بچے کو بہت غور سے دیکھا، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کہاں کا بچہ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ بچوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کی کچھ واقعات، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو، اس بچے کو ہم لے کے جائیں گے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بچہ کوئی بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، اور شاید انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں تھیں اور جو آثار اور نشانیاں بتائی گئی تھیں، غالباً اس طرح کی کچھ چیزیں بھی اس بچے میں محسوس کی۔ چنانچہ انہوں نے ان کی دائی حلیمہ نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت کی بات، ایک امانت میرے پاس ہے۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر کہیں چھپ گئیں جھاڑیوں وغیرہ میں، اور پھر اس کے بعد اس قافلے کو ڈاج دے کر وہ بچے کو لے کر گرتی پڑتی بھاگتی دوڑتی ہوئی حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا دیکھیے ایک عجیب واقعہ پیش آیا، میں شاید آپ کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی، اس لیے میں آپ کی امانت کو آپ کے سپرد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ وہاں پر رہے، اس میں بڑی محبت کرتے تھے اپنی ماں سے، بچپن سے ہی آپ کے اندر بڑے اچھے آثار تھے۔ ہندی کا ایک محاورہ ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ جو پودا بڑا ہو کر ایک تناور درخت بننے کی توقع ہے، اس کے شروع سے اس کے پتے بہت اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، چکنے چکنے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہی تھا۔ شیمہ آپ کی دودھ شریک بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اور بھی ایک آدھ بچہ تھا اس کے ساتھ آپ کھیلتے تھے۔ چنانچہ آپ حضرت آمنہ کے پاس واپس آ گئے۔ تو اس طریقے سے بچپن میں ہی آپ کے اندر اخلاق کے، انسانیت کے، شرافت کے بڑے اچھے آثار تھے۔ پڑھنے لکھنے کا اس زمانے میں زیادہ رواج نہیں تھا، عرب کی سرزمین ایک بے آب و گیا سرزمین تھی، بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ ہاں وہ عقلمند تھے، وہ شاعری کرتے تھے، ان کی زبان بہت اچھی ہوتی تھی، وہ فصیح اللسان تھے۔ عربوں کی فصاحت اور بلاغت تو ساری دنیا میں اس وقت بھی مشہور تھی۔ ان کے ہاں مشاعرے ہوتے، ان کے ہاں کتابت کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے۔
چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زبان بھی دیہات میں جا کر بہت فصیح ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھے خاندانوں کی زبان اچھی ہوتی ہے، اور جہاں بازار وغیرہ ہوتے ہیں ذرا زبان کچھ بازاری ہو جاتی ہے، کچھ سوقیانہ پن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ چنانچہ فصیح اللسان تھے آپ، اور آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ بات کرنے والا، خطبہ دینے والا، تقریر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ قرآن شریف مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قرآن شریف میں کسی اور چیز کی آمیزش ملاوٹ نہیں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار ہمیں ہدایات دی ہیں، اس کی زبان بالکل الگ ہے، بہت اونچی زبان ہے وہ بھی، لیکن صاف محسوس ہوتا ہے کہ کلام الہی کی شان کچھ اور ہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر سب سے اچھا کوئی کلام ہے جس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، جس کے اندر معنویت ہے، جس کے اندر گہرائی ہے، جس کے اندر گیرائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ آپ علامہ اقبال کے اشعار کو بالکل ممیز ڈسٹنگوش طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ غالب کے اشعار کے بارے میں سمجھ جائیں گے کہ یہ شعر غالب کا ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو لوگ تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاندار زبان ہے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ عطیہ تھا بنو سعد کا اور حضرت حلیمہ کے خاندان کا، اس دیہات کا جہاں سب لوگ بڑی فصیح عربی بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو یاد رکھا، چنانچہ بہت عرصے کے بعد جب آپ نبی بن چکے تھے، ایک بار حضرت حلیمہ آئیں تو آپ لپٹ گئے، میری ماں کہہ کر آپ لپٹ گئے ان سے، اور اپنی چادر اپنے زیادہ تر آپ جانتے ہیں، حالانکہ ازار اور کرتا یا عبا بھی پہنی جاتی تھی، لیکن ایک لنگی اور اوپر ایک چادر، عموماً یہی لباس ہوا کرتا تھا۔ اپنی چادر وہاں کر بچھا دی اور میری ماں کر لپٹ گئے، اور پھر حضرت حلیمہ کو کہا کہ آپ چاہیں تو میرے ہاں قیام کریں، آپ یہیں پر رہ جائیں۔ کہ نہیں، میں اپنے قبیلے میں ہی جاؤں گی، وہیں مجھے زیادہ سہولت ہے، میں وہیں زیادہ خوش رہوں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کو مختلف چیزیں دی، کھجور وغیرہ اور غلہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں دی، اور آپ کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک اور واقعہ بھی سنتے ہوئے جائیے۔ ایک بار شاید حلیمہ بھی دنیا سے جا چکی تھیں، آپ کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ، بڑا پیارا نام۔ ایک بار ایسے ہوا کہ کچھ جنگ ہو رہی تھی، اس میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ اس میں ایک لڑکی نے کہا، ایک عورت نے کہا، ظاہر 50 سال کی عورت رہی ہوں گی وہ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ کہ نبی کی بہن ہو؟ اچھا، اس کو حضور کی خدمت میں لائے۔ اس نے کہا کہ محمد، کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ تجھے یاد نہیں ہے ہم لوگ سب مل کے کھیلا کرتے تھے؟ یاد آ گئی آپ کو بچپن کی پرانی مسرت والی یادیں، اور آپ نے ان کو احترام کے ساتھ بٹھایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محمد تو جانتا نہیں ہے مجھے؟ ایک بار دیکھ، اپنا کرتا اٹھایا اور کہا، دیکھ ایک بار تو نے مجھے یہاں پر کاٹ دیا تھا، تیرے دانتوں کے نشان اب تک یہاں پر ہیں۔ ان پرانے ایام کو، محبت بھرے ایام کو، بچپن کے ان ایام کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، احترام کے ساتھ بٹھایا، ان سے کہا کہ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو۔ نہیں، میں اپنے قبیلے میں ہی جاتی ہوں۔ تو اپنی بہن شیمہ کو آپ نے 2 اونٹوں پر غلہ وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں لاد کر آپ نے ان کو رخصت کیا۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، اور اس وقت آپ کی دودھ شریک ماں نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا تھا، یا شیمہ جو چھوٹی بچی تھی جن کے آپ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک بھی کیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس نے ہم پہ احسان کیا ہے، کبھی اس کے احسان سے ہم بری نہیں ہو سکتے، ہمیں کبھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ، نیکی کا بدلہ بھلائی اور نیکی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔